الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سچا واقعہ قرآن کی روشنی میں شرک کے سوا تمام گناہوں کو معاف کر دینے کا واقعہ، اور اسے ہم دیکھیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں، یعنی کہ احادیث کی روشنی میں اور قرآن کی روشنی میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ زمر آیت نمبر 53 میں فرماتے ہیں کہ میری جانب سے کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بالیقین اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، واقعہ ہی وہ بڑی بخشش بڑی رحمت والا ہے۔ ان تمام تر واقعات کو پڑھتے ہوئے ایک ایسا انسان جو کہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے نا، اس کے لیے خوشخبری ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بتا رہے ہیں کہ اگر شرک نہ کیا نا تو پھر اپنے اللہ کے پاس آ جاؤ، چاہے تم نے جتنے بھی گناہوں کے بوجھ اپنے اوپر ڈالے ہوئے ہیں۔ روایت یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ چند مشرک جن لوگوں نے بہت قتل کیے تھے اور کثرت سے زنا کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ہم نے بہت زیادہ گناہ کیے ہیں، کیا ہماری بھی کوئی بخشش کی صورت ہے؟ کیا اگر ہم اسلام قبول کر لیں تو ہمارے سابقہ گناہ معاف ہو جائیں گے، یا ہمیں دوزخ میں پھینک دیا جائے گا؟ اگر ہم نے دوزخ ہی میں جانا ہے تو پھر ہمیں اسلام قبول کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اسلام قبول کرنے اور دل سے اپنے گزشتہ سابقہ گناہوں پر نادم ہو اور آئندہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اگر وہ بھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے یا کر دے تو اللہ تعالیٰ سے بس معافی طلب کرے خلوص نیت کے ساتھ۔ ایک اور حدیث کا خلاصہ ہے کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اس آیت کے بدلے میں مجھے ساری دنیا کی دولت بھی دے دے تو مجھے یہ آیت سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک اور حدیث کا خلاصہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بوڑھا شخص میرے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے بہت گناہ سرزد ہوئے ہیں، کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تو اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں دل سے مانتا ہوں۔ رسول اللہ نے پھر جواب دیا کہ کیا تو میری رسالت کو مانتا ہے؟ تو اس بوڑھے نے جواب دیا کہ ہاں میں دل سے آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو تم کیوں توبہ نہیں کرتے اور مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی کیوں نہیں مانگتے؟ میں تو بہت ہی رحیم اور کریم ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک اور روایت کا خلاصہ ہمیں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے، اور وہ شخص بنی اسرائیل کے ایک عابد کے پاس گیا، یعنی کہ ایک عالم کے پاس گیا، اور کہا کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، اس کو کیا وہ معاف ہو سکتے ہیں؟ تو اس عابد نے کہا کہ نہیں، تو اس قاتل نے اس عابد کو بھی قتل کر دیا، یعنی کہ جب اس نے ایسا کہا تو اس نے اس عابد کو بھی قتل کر دیا، اور اس طرح اس کے قتل 100 ہو گئے۔ اس کے بعد یہ قاتل ایک اور عابد کے پاس گیا اور یہی سوال کیا، تو اس عابد نے کہا کہ تم فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں بستی کے لوگ بڑے نیک ہیں، وہاں جا کر توبہ کرو اور ان کے ساتھ رہ کر نیک کام کرو۔ چنانچہ وہ قاتل عابد کی ہدایت کے مطابق اس نیک بستی کی طرف چلا گیا، مگر راستے میں وہ قاتل بیمار ہو گیا اور چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا، مگر اس نے ہمت نہ ہاری اور سینے کے بل چلتے چلتے کوشش کرنے لگا کہ میں وہاں تک پہنچ جاؤں، اور اسی حالت میں اس کی روح پرواز کر گئی۔ روح نکلتے ہی جنت کے فرشتے بھی آ گئے اور دوزخ کے فرشتے بھی آ گئے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ جگہ کی پیمائش کی جائے، اگر بستی کی جگہ نزدیک ہے تو جنت والے روح کو لے جائیں، اور اگر بستی کی جگہ کا دور ہے تو دوزخ والے فرشتے روح کو لے جائیں۔
بظاہر بستی کا فاصلہ زیادہ تھا، مگر اللہ تعالیٰ جو رحمان ہے بستی کا فاصلہ کم کر دیا اللہ نے، اس لیے وہ انسان جنت میں چلا گیا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم میں اس کی روایت ملتی ہے۔ ایک اور روایت کا خلاصہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میرے بندے گناہ کریں ہی نہ اور ہمیشہ نیک کام کرتے رہیں تو میں ان کی جگہ اور قوم کو لے آؤں گا جو گناہ کرے اور توبہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو توبہ بہت پسند ہے۔ تو اس تمام تر احادیث میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت رحمان ہے، بہت رحیم ہے۔ اور اس آیت کو دیکھیں تو کتنی خوبصورت آیت ہے۔ جتنا غور کریں گے ان آیتوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کردار سمجھ آئے گا۔ یہ نہیں کہا کہ میرے وہ بندے جنہوں نے تقویٰ کیا، احسن یا محسن بندے، بلکہ گناہگار بندوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنے پیار سے پکارا ہے۔ تو نیک لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ کتنے پیار سے بلائے گا۔ اللہ اپنے بندوں کو پکارے گا جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑے پیار سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پکار کر کیا پیغام دیتے ہیں کہ اے میرے بندے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، لیکن اس کے لیے شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ خلوص دل سے توبہ کرنی ہوگی، غلط چیزیں چھوڑنی ہوں گی، معصیت کو چھوڑ دو، آئندہ کے لیے اپنے اعمال کو درست کر لو، ایسی توبہ کہ پھر جس کا انعام ملے گا کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں بہترین طریقے سے قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ تمام ہمارے پیارے سسٹرز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیچھے جتنی بھی ٹیم ہوتی ہے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے، کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور اس سے ہم خود بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں کام کو لے کے، چیزوں کو لے کے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔